the diplomatic corps. I can see some diplomats here. ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران, لوکل گورنمنٹ کے نیولی الیکٹڈ سارے ممبران, کراچی اور ٹھٹہ سے آئے ہوئے میرے دوست, میرے میڈیا کے دوست, خواتین و حضرات, السلام علیکم. بہت سالوں بعد میں اس کا قصہ بتاؤں, بلکہ میں کہوں گا میں لوگ 10 سال پہلے تک گئے ہیں, میں 50 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں, 55 سال پیچھے. اس دھرتی نے لیڈرز تو بہت پیدا ہوتے ہیں, لیکن ویژنریز کچھ ہوتے ہیں, اور میں شروعات کروں گا اس ویژنری سے, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے, جنہوں نے آج سے 55-60 سال پہلے کہا تھا, اور ان کی ایک تقریر ہے, ان کی ڈاکیومنٹڈ ہے. میں انگریزی میں وہ کہہ دیتا ہوں, ان کی تقریر میں جو ڈاکیومنٹڈ پیپرز ہیں, واٹ لیٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو said was, he did a review of the entire world and the relationship that Pakistan would have with other countries. He valued each country, but what he said for the People's Republic of China, and I'd like to quote that. He said, as I look around, the only country whose interests align with Pakistan is the People's Republic of China. This was in 1967. اور اگر آپ دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑھائی تھی, اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, انہوں نے اس پہ کام کیا, اور اس کے بعد پھر ایک اور ویژنری لیڈر جب صدر آصف علی زرداری آئے. آج کل بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سی پیک کس نے شروع کیا, کہاں سے ہوا. میں کسی اور کو نہیں, چائنیز گورنمنٹ کو کوٹ کرتا ہوں, اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے چائنا کے, اور انہوں نے کہا تھا یہ آئیڈیا چین سے بھی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کا آئیڈیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے, اس وقت پریمیئر لی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, دی پرائم منسٹر ان ویٹنگ پریمیئر لی کو سی پیک کا آئیڈیا دیا تھا, اور اس کو چائنا نے اٹھایا, اور نہ صرف سی پیک بٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کو اور آگے بڑھا کے بیلٹ اینڈ روڈ کا کانسیپٹ دیا, اور وہ ویژنری آئیڈیا جو صدر آصف علی زرداری کا تھا, اس کو چائنا نے اپنے سارے آس پاس ایون یورپ تک لے گئے اور اس کو بڑھایا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان ویژنری لیڈرز, چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو, چیئرپرسن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی ویژنری آئیڈیاز دی. صدر زرداری کی ایک اور ویژنری آئیڈیا تھی, انفارچونیٹلی یہاں میرے ٹھٹہ کے دوست بیٹھے, وہ سمجھ نہیں سکے, اور پھر اسی وجہ سے یہ سی پیک بنا نہیں. تو ان کے شروعات تو صرف ٹھٹہ کو اس دنیا کے نقشے پہ دینے تھا, ذوالفقار آباد جو بنانا چاہ رہے تھے, اور اگر وہ ذوالفقار آباد والی بات آگے بڑھتی تو آج ٹھٹہ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا, پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. انفارچونیٹ تھا کہ وہ بات اس وقت آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن اب یہ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون, اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کی بھی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں, 2016 میں جب جے سی سی ہوئی تھی بیجنگ میں, اس وقت مجھے صدر زرداری نے بھیجا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے سی پیک. سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو اور پاور سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ تھی. سی پیک کا اور بہت براڈر کانسیپٹ ہے, اور سی پیک کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کی مدد سے ہم ایسی انڈسٹریل زونز دیں جہاں پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہو, پاکستان کی اپنی
ایکسپورٹس بڑھیں اور خوشحالی آئے، تو جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. اور اس دسمبر 2016 کی جے سی سی میں ان پرنسپل 6 اکنامک زونز اپروو ہوئے تھے، جس میں سے ایک دھابے جی تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم تک پہنچا. اس میں کئی مسئلے مسائل آئے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا وہ جو ایشوز ہوئے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول اس اکنامک زون کی ہمیں شاید مہینہ پہلے ملی ہے. قاسم بتائیں گے ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے. ہمیں 2016 سے آج 2023 ہو گئی، بیکاز ایک اسپیسیفک لا ہے، فیڈرل لا ہے، جس کے تحت یہ ہونا تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں مئی کے مہینے میں آئی بلیو وہ اپروول ملی ہے، اور ہم نے جولائی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں زیڈ کے بھی اس کو بہت تیزی سے، جیسے انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پاکستان بھر میں، بہت تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھٹا کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو ہماری ایشوز ہیں اس وقت، خاص طور پہ زر مبادلہ کے، فارن ایکسچینج کے، اس کو ریزالو. اور اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. آپ کو بتایا تھا وکیلی صاحب نے جب اپنی پریزنٹیشن کی تھی، اس سے پہلے قاسم صاحب نے بتایا تھا، ایئرپورٹ یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، میرے خیال ہے 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اگر سمندر کا روٹ لینا ہے تو پورٹ قاسم، میرے خیال ہے ادھر سے میں پتھر اٹھا کے پھینکوں گا تو وہ سمندر میں گرے گا. یہ اسٹون تھرو اوے فرام دا سی. آپ کا پورا روڈ نیٹ ورک یہاں سے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، وہ جلد کمپلیٹ ہوگا، بہت قریب ہے. وہاں سے آپ M9 پہ پہنچ جائیں گے، اور پورا پاکستان کا ایکسیس، اور پاکستان سے پھر سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف لینڈ روٹس بھی آپ کے ہیں. تو اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. ہم نے 1530 ایکڑ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کم پڑیں گے. یہاں پہ کافی کراچی سے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے ایگری کریں گے، اور انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جگہ کم پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سمجھنے پر چھوٹا سا پائلٹ ہے، اس سے ہم اور بڑھائیں گے، اپنے اور زمین انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل کر کے دیں گے، تاکہ یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کی گروتھ کا انجن بنے. اور ٹھٹا ضلع جو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا وہ پاکستان میں نمبر 1 انڈسٹریل ڈسٹرکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے، کل وہ واپس پہنچے ہیں اپنے ٹور سے، اور آج وہ ادھر آئے ہیں، اور پھر انہیں مجھے پتہ ہے کہ ٹریول کرنا ہے، انہوں نے وقت نکالا اور ادھر آئے ہیں. چیئرمین صاحب آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ جس کی فاؤنڈیشن آپ لے رہے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایز پرائم منسٹر اس دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کو انوگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اب زیڈ کے بی کے اوپر ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں. اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انہیں ادھر انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اسپیشلی دی ڈپلومیٹک کمیونٹی who has come here today. You give us strength, you give us hope, and inshallah ta'ala Pakistan will work with the world. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. ایک ضرور ذکر کروں گا، میں نے مرتضیٰ سے تو کہا ہے کہ اس کا جواب پراپرلی دے. کچھ دنوں پہلے ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی، اس کو بڑا پھیلایا، خاص طور پہ جو وہ بھائی اس کو ذرا غور سے پڑھ لے کوئی بھی. اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں، سب سے 25% فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر میں جو کرائم انڈیکس ہے، جو کہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کراچی 6واں ڈینجرس ترین شہر تھا، اس سے اس وقت 125 سے 130 پہ پہنچ گیا. دوسرا اس میں فیکٹ، اور اس کا 25% فیکٹر ہے. ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی اس انالیسس سے. اینڈ آئی ول رائٹ ٹو دیم. میں نے یہ کیا، میں نے مرتضیٰ سے کہا ہے وہ کرے، وی آر رائٹنگ ٹو دیم کہ یہ آپ اتنے وائبرنٹ شہر کو یہ تباہ کرنے، شہر کو جیسے پہلے کیا تھا نا، ابھی ذکر کیا
کہ شہر کی برائیاں کر کر کے یہاں سے انویسٹمنٹس لے جائے. ایک اور یہ سازش ہے کہ جب کراچی وائبرنٹ ہو رہا ہے, کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پورا سندھ وائبرنٹ ہو رہا ہے, تب آپ اس طریقے کے آرٹیکلز چھپوا کے پروموٹ کر کے اور ایسی بات کریں. دوسرا اس میں آپ سوچیں 25% اس میں ویٹیج ہے, جس میں کیا ہے, جس پہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ میں بہت احترام ہے ان کا. انہوں نے ہمیں پی 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 میں 6th بیسٹ یونٹ ان ایشیا بھی کہا تھا. ہمیں ساورنس کے ساتھ انہوں نے جو ہے رینک کیا تھا. اس میں ہے کہ جی اگر گرمی لگتی ہے ٹریولرز کو ادھر تو وہ شہر اتنا اچھا نہیں ہے, یعنی موسم اتنا اچھا نہیں ہے. بھائی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ریلیجس ہارمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر, خدا نہ خواستہ. مجھے پتہ ہے ابھی بلاول صاحب جب ہوتے ہیں, مگر مجھے ایک آدھ کوئی کام یا میسج کرتے, ابھی پرسوں بھی ان کا ایک میسج آیا تھا اسی چیز پہ, ریلیجس ہارمنی. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان سے بہتر کوئی بھی ملک ہے. آپ چاہے ہمارے پڑوسی دیکھ لیں, چاہے ویسٹ دیکھ لیں, لیکن ان کی 25% اس پہ تھا. اور جو 2 ایریاز ہیں, ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن, اس کو اگر آپ میجر کریں اسی انڈیکس میں, اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم, میرا خیال ہے وہ جو باٹم 10 انہوں نے بیچ کے تو دیے نہیں, اب ان باٹم 10 میں سے سب سے بہت اوپر ہے. میرے خیال ہے ہم 20-25ویں نمبر پہ آئیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی شہر کو اس لائق سمجھا گیا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے. باقی کسی شہر کے پاکستان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے. کراچی انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے پاکستان کی گروتھ انجن رہا ہے, انشاءاللہ تعالی آگے اور ترقی کرے گا. ان چھوٹے موٹے آرٹیکل سے جو کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میئر کراچی میں آیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے, ٹورزم کے لیے, رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں. اور یہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا یہاں آج تشریف لائے, خاص طور پہ بلاول صاحب کا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے, قیمتی مصروفیات میں سے انہوں نے کچھ قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں آج ہمارے ساتھ آئے ہیں. قاسم نوید صاحب کو اور وہ سارے لوگ جنہوں نے, وسیم صاحب چیئرمین رہے اس اتھارٹی کے, ان سب کو میں اکنالج کرتا ہوں. ایک بڑی محنت کا کام تھا اور بہت مشکلات تھیں. وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اب کر تو دیا ہے کہ بجلی دینی اور گیس دینی, لیکن اس کے لیے بھی کتنی ہمیں محنت کرنی پڑی. میں نے یہ ذکر کیا نا, شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو, صدر آصف علی زرداری, پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی سی پیک کو آگے بڑھایا. پھر ایک وقت ایسا آیا, اس کا ذکر جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر ہے, جب کہا گیا کہ یہ سی پیک سب جو ہے ملک کے ساتھ ایک سازش ہے, جو ابھی دوبارہ کراچی کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان سازشوں کا سب مقابلہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی, اس صوبے کی خدمت کے لیے آگے بڑھتی رہے گی. اور جیسے میں نے کہا فیوچر پاکستان کا وہ سامنے بیٹھا ہے, اور پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اگلی منزلوں پہ لے جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو, پاکستان زندہ باد. محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, وزیر خارجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب, جناب قاسم نوید قمر صاحب, جناب ناصر حسین شاہ صاحب, جناب مرتضیٰ وہاب صاحب, جناب شرجیل انعام میمن صاحب اور محمد وسیم چیئرمین SEZMC سندھ کابینہ, سندھ اسمبلی ممبران, معزز مہمانان گرامی, میڈیا پرسنز اور تمام مہمانان گرامی, السلام علیکم. میں آپ سب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں بحیثیت وائس چیئرمین ZKB گروپ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ZKB گروپ کو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر سندھ کی عوام کی خدمت کا ایک اور موقع عطا کیا. اس موقع پر میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب,
جناب قاسم نوید قمر صاحب، وزیر اطلاعات سندھ جناب شرجیل میمن صاحب اور تمام اداروں اور افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پاکستان بالخصوص سندھ کے امن و ترقی میں دن رات محنت کرتے ہیں اور دل سے پاکستان کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی اور پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے اس شہر کو اس طرح کے منصوبوں کی اشد ضرورت ہے۔ دابیجی اسپیشل اکنامک زون اپنی طرز کا پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبہ ہے اور سندھ گورنمنٹ کے اس اقدام کو میں دل سے سراہتا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنے گروپ کی کچھ خدمات کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں روڈ نیٹ ورک، ڈیمز، میٹرو، اسپتال، ریلوے لائنز اور پلوں کی تعمیر جیسے کئی اہم منصوبوں کی تکمیل کے فرائض شامل ہیں۔ سی پیک ویسٹرن لوپ اور ایسٹرن لوپ موٹر ویز میں ZKB واحد پاکستانی کمپنی ہے جس نے چائنیز کمپنیوں کے شانہ بشانہ اور ان کے مد مقابل خدمات سر انجام دی ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع کیا گیا یہ منصوبہ انشاءاللہ نہ صرف سندھ کی ترقی بلکہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو جو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، ان سہولیات میں عالمی معیار کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں نہ صرف مقامی سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے سنہرے مواقع فراہم ہوں گے۔ اس منصوبے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق $5000 ملین کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سی پیک پاکستان کی معیشت اور ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ منصوبہ سی پیک کا حصہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت میں بھی ایک مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں اسپیشل اکنامک زون ہونے کی وجہ سے صنعت کاروں کے لیے 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے اور صنعتی مشینری کی امپورٹ پر کسٹم ڈیوٹی پر ایگزمپشن اور دیگر مراحت شامل ہیں، جس کی وجہ سے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گی۔ دابیجی انڈسٹریل زون اپنی جغرافیکل پوزیشن کی وجہ سے پورٹ قاسم، سی پیک ویسٹرن لوپ، ML1 ریلوے لائن، دابیجی ریلوے اسٹیشن اور نیشنل ہائی وے N5 سے منسلک ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے دابیجی انڈسٹریل زون نہ صرف اندرون ملک بلکہ ہمسایہ ممالک میں سے بھی آسان رابطے کا ذریعہ ہے۔ میجر سروسز جس میں سوئی گیس کی پائپ لائن دابیجی انڈسٹریل زون تک پہنچا دی گئی ہے۔ گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ 10 MGD واٹر سپلائی لائن کے کام کے لیے بڈز کال کر دی گئی ہیں۔ میں بطور ڈیولپر حکومت سندھ اور تمام صنعت کاروں کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس پروجیکٹ کو وقت مقررہ سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس منصوبے کے آپریشنز، مینجمنٹ اور دیگر اور دیکھ بھال کی ذمہ داری پروجیکٹ مکمل ہونے کے 20 سال بعد بھی ہماری ہے۔ ان تمام سہولیات کو سینٹرلائز IT سسٹم کے تحت مانیٹر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو گرین انوائرمنٹ کے بین الاقوامی معیار کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں نکاسی آب، ماحولیاتی آلودگی، صاف پانی کی فراہمی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ہائیبرڈ انرجی سولوشن، سیکیورٹی سسٹم اور ایک گیٹڈ کمیونٹی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ملکی معیشت بلکہ بے روزگاری کے خاتمے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس منصوبے میں ایک پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ، ہسپتال اور پارکس کی بھی تعمیر کی جائے گی۔ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بے روزگاری کے خاتمے اور ماہر افرادی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، جس کی ہمارے ملک کو اشد ضرورت ہے۔ اس منصوبے میں صحت کے معاملے پر زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ ان کی اور جو چائنیز لیڈرشپ ہے، ان کی جوائنٹ ویژن تھی کہ یہ علاقہ، یہ خطہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔
اس زمانے میں جب اس کو ایک سی پیک پرائیورٹی پروجیکٹ کی طور پہ ڈیولپ کیا گیا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ بہت ساری چائنیز انڈسٹری جو یہاں پہ ریلوکیٹ ہو سکتی ہے, جو نہ صرف پاکستان میں اپنے پروڈکٹس کو دے سکتی ہے, پوری دنیا میں اور اس پورے ریجن میں, پورے سینٹرل ایشیا میں کراچی کو ایک ہب کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ ساری اپنی مینوفیکچرنگ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور سپلائی کر سکتے ہیں پورے اس ریجن میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی کچھ دوست ہیں جن کا میں شکر گزار ہوں. بلال میمن صاحب آج ہیں ہمارے ساتھ. ہی سروڈ ایز سیکرٹری انویسٹمنٹس. آئی وڈ لائک ٹو تھینک ہم. احسن منگی صاحب, Najam Shah Saab could not make it here today, but I'm also very grateful. All of these people have worked really hard. But I think most importantly, the team at SCGMC, Azim Ukeli Saab, who you'll be seeing a little bit later, he's one of the most determined and passionate people about this project or any task that's given to him. And it's his constant unannounced visits, his determination that has brought us to this stage. And halaki I've only been here for a period of a little over a year, but we were constantly struggling to get to where we are today. Government of Sindh ki taraf se aapko bataye ki this is a PPP project. So Government of Sindh essentially has not invested a single rupee, not in the execution of this project, not in today's event. As equity, we have only provided our land. And our developer, Zahir Khan and Brothers, Mohammad Khan Saab, who you will see and hear him speak in a few minutes, they will come in as the developers and develop the entire infrastructure. And our aim is to create an ecosystem that's friendly to the investor, that's friendly to business people, so that it's very, very easy for them to come into Pakistan and come into the province of Sindh and Dhabeji and make their investments and start their business in a plug-and-play model. Our idea and our vision for this is not at a local level, but to be able to put the province of Sindh and Pakistan on a global investment map, where investors are considering other countries. Why not Pakistan to be one of those places on that portfolio of investments? So that secure ecosystem is the vision that we have given ourselves, the target that we've given ourselves, that we're working towards. I'll speak a few minutes in Sindhi. Mukh khabar hai te ilahi sara asanya dost hite thathe ja Sindh ja aun ta sabni jo shukr guzar hain ta hite aya. Diso asa sabni jo hi project po aaye sabni ka peri hi avan ji milkiyat hai. Ai mukhe hiyar ba ऐं माज़ी में बि बिलावल साहब जी तरफ़ां मुस्तक़िल इहो हुकुम थींदो आहे त सभिनी खां पहिरीं मुंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत करणी आहे. सभिनी खां पहिरीं प्रायोरिटी हिते जे माण्हुनि जी हुजणी खपे. त चाहे सरकार जेतिरी बि कोशिशि करे, ऐं मूंखे ख़बर आहे CM साहब ॾींहुं राति इन ॻाल्हि ते महिनत कंदो आहे त अञा वधीक असीं सिंध में रोज़गार क्रिएट करे सघूं. पर जेतिरो रोज़गार हिकिड़ी इंडस्ट्री करे सघे थी उहो सरकार कॾहिं बि उन पैमाने ते नथी करे सघे. त मुंहिंजा भाउरो, मुंहिंजी भेनरूं, हिते असांजी कोशिशि इहा हूंदी त तव्हांखे उहे आला ॾियूं, उहो स्किल सेट ॾियूं त तव्हां न सिर्फ़ु कराची, पंजाब, पेशावर जेके माण्हू सां कम्पीट करे सघो, पर तव्हां वटि उहा सर्टिफिकेशन हुजे जो तव्हां न सिर्फ़ु हिते पर दुनिया में किथे बि पंहिंजे पेरनि ते बीह सघो ऐं पंहिंजे रोज़गार जे लाइ हिते बि कोशिशि करियो, किथे ॿाहिरि बि कोशिशि करे सघो था. ऐं आउं त तव्हांखे अञा हिकिड़ो स्टेप फर्दर वञी इहो बि इनवाइट कंदसि त हिते पंहिंजो कारोबार, पंहिंजा कारखाना लॻायो. जेके 10 साल जो ही टैक्स जी जेका छूट आहे इहा नंढी ॻाल्हि कोन्हे. ऐं इन जे लाइ ॾींहुं राति महिनत ऐं CM साहब जो ताउन ऐं असां ते प्रेशर हो त इन खे फौरी तौर ते करियो. ऐं आउं सम्झां थो त न सिर्फ़ु असीं ठठे ज़िले जो, सिजावल जो, इन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो जी तक़दीर हिन सां बदिले सघूं था, पर असीं सॼे पाकिस्तान जी तक़दीर हिन प्रोजेक्ट सां बदिली सघूं था. पर मूंखे अव्हांजे ताउन जी ज़रूरत आहे. ऐं इंशाअल्लाह ताला SCGMC जी सॼी टीम, असीं सभु
तव्हां सां गॾु कमु कंदासीं ऐं तव्हांजी जेके हिन में रिक्वायरमेंट्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे कोशिशि करे पूरियूं कंदासीं. So I don't want to take more time. Just the idea that we are trying to make the one green special economic zone of this scale, 1,530 acres. You'll get to know all the details in a few minutes. In the city of Karachi, in the province of Sindh. And I expect, I know I'm hearing a lot about it, a lot of interest is coming through, but we have to make it into a huge success, and I'm very, very hopeful that together we'll be able to do this. As always, Sindh is open for business. G.A. Bhutto, Pakistan, Zindabad. It's always great to be standing up here on stage. Thumbs up sign देंगे, मुझे समझ में आ जाएगी कि your group photo is over. उसके बाद I'll ask some gentlemen to leave. And I'd like to call, can I please, Bilawal Saab, can I please ask you to come back onto the stage? The Sindh Economic Zone team would like to take a group photograph as well, if that's not too much trouble. All right. आप लोग please बैठ जाइएगा. All right.